سمندر پر جنگ شروع، غزہ تک رسائی کی آخری کشمکش، فلوٹیلا کو دہشت گرد قرار دینے کا منصوبہ، کیا سمندر میں خون بہے گا؟ نیتن یاہو کا وارنٹ گرفتاری جاری، قیدیوں کی واپسی یا غزہ کی بھوک؟ جنگ کا فیصلہ کس طرف جھکے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل، میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ناظرین، غزہ کی جانب رواں پرامن گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنے کے لیے اسپیشل بحری کمانڈوز کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو اسپیشل بحری یونٹ شاید 13 کے کمانڈوز روکیں گے۔ وہ قافلے پر سوار پرامن کارکنوں کو حکم دیں گے کہ وہ اپنے جہاز چھوڑ کر اسرائیلی کشتیوں پر منتقل ہو جائیں۔ چینل 21 کے مطابق جو افراد اپنے جہاز نہیں چھوڑیں گے انہیں زبردستی گرفتار کیا جائے گا۔ بعد ازاں خالی جہازوں کو ضبط یا سمندر میں ہی تباہ کیا جائے گا۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر نے چند روز قبل کہا تھا کہ وہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں شامل تمام کارکنوں کو دہشت گرد قرار دیں گے اور انہیں اسی کے مطابق انصاف کے نظام سے گزارا جائے گا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا غزہ کی جانب رواں ہے، جس کا بنیادی مقصد اسرائیلی محاصرہ توڑ کر مظلوم فلسطینی تک خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء پہنچانا ہے۔ بحری جہازوں کے قافلے پر 44 ممالک کے انسانی حقوق کے کارکن، سیاستدان اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی سوار ہیں۔ فلوٹیلا میں رہنما جماعت اسلامی پاکستان اور سابق سینیٹر مشتاق احمد خان بھی سوار ہیں۔ ادھر عالمی عدالت انصاف کو جنگی جرائم میں مطلوب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو گرفتاری سے بچنے کے لیے طویل فضائی راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو عالمی عدالت انصاف کی جانب سے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کی وجہ سے امریکہ کے شہر نیو یارک پہنچنے کے لیے طویل فضائی سفر کرنا پڑا ہے۔ رپورٹس کے مطابق غزہ میں قحط کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنے اور دیگر جنگی جرائم کے الزام میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو عالمی عدالت انصاف کو مطلوب ہے۔ نیتن یاہو کے طیارے نے فرانس، اسپین، پرتگال، آئرلینڈ اور برطانیہ کی فضائی حدود سے گزرنا تھا، تاہم ان کے طیارے کے لیے بحیرہ روم سے آبنائے جبرالٹر کا فضائی راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نیو یارک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان کی تقریر کا مسلم ممالک کے حکمرانوں کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا۔ صہیونی فوجیوں اور ان کی ماؤں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اقوام متحدہ میں خطاب کو غزہ میں زبردستی سنانے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کو غزہ پٹی میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نشر کرنے کے حکم نے اسرائیلی سیاسی، عسکری اور سماجی حلقوں میں شدید تنازعہ کھڑا کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس اقدام پر فوجی افسران، جنگی قیدیوں کے اہل خانہ اور فوجیوں کی مائیں سخت ناراض ہوئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے وزیر اعظم دفتر کے حکم پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ فوجیوں کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ اس میں انہیں اپنی محفوظ پوزیشن چھوڑ کر غزہ کے اندر داخل ہو جانا پڑا۔ ایک سینئر فوجی افسر نے کہا کہ غزہ میں لوگوں کو وزیر اعظم کا خطاب سنانا ایک پاگل پن ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کیا فریب ہے؟ کوئی نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی فوجی فائدہ ہوگا یا نہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کی ماؤں نے کہا کہ ہمارے بچے آپ کے سیاسی شو کا سٹیج نہیں ہیں۔ آپ کب تک ہمارے بیٹوں کو اپنی ذاتی مہم کے لیے استعمال کریں گے؟ وہ محض آپ کی جنگی فلم کے بیک گراؤنڈ اداکار نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے دوران اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر بڑی تعداد میں لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ہاتھوں میں غزہ کے بچوں کی تصاویر اٹھائے۔ مظاہرین نے غزہ کی حمایت اور غاصب صہیونیوں کے خلاف شدید نعرے لگائے اور نیتن یاہو کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر غزہ کو آزاد کرو اور غزہ کے عوام کو زندہ رہنے دو جیسے نعرے درج تھے۔ مظاہرین حکومت سے اسرائیل پر پابندیاں بھی عائد کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان سمیت کئی ملکوں کی وفود نے اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ نیتن یاہو خطاب کے لیے ڈائس پر آئے تو اجلاس میں شریک مسلم ممالک سمیت دنیا کے بیشتر سربراہان مملکت تقریر کا بائیکاٹ کر کے اسمبلی ہال سے باہر چلے گئے۔ جنرل اسمبلی کے منتظم آرڈر پکارتے رہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ہال تقریباً خالی ہو گیا، جس کے بعد نیتن یاہو چند لوگوں کے سامنے تقریر کرتے رہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ انتہائی افزودہ یورینیم سے متعلق شفاف طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بیان میں ایرانی صدر کہتے ہیں کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ معاہدے سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی کی دیوار انتہائی بلند ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی افزودہ یورینیم سے متعلق شفاف طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چند روز قبل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں اور ایران یورینیم کی افزودگی نہیں روکے گا۔
امریکی صدر ٹرمپ نے عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہان کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں غزہ کے لیے ایک نیا امن منصوبہ پیش کیا۔ اس ملاقات کی بات کرتے ہیں تو یہ ملاقات جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران کی گئی تھی اور صدر اردوغان نے اسے بامعنی قرار دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا یہ نیا امن منصوبہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد امریکہ کی طرف سے مسلسل چھٹی بار مسترد کیے جانے کے محض چند دن بعد سامنے لایا گیا۔ صدر ٹرمپ کا یہ نیا منصوبہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، مصر، اردن، ترکیہ، انڈونیشیا اور پاکستان نے دیکھا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس بارے میں اسرائیلی تحفظات کا ازالہ بھی ہونا ہے اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ملکوں کے خیالات بھی اہم ہوں گے۔ پچھلے تقریباً 2 سال کے دوران امریکی صدر امن منصوبے پیش کرتے رہے ہیں، مگر سلامتی کونسل میں ہمیشہ ہی غزہ میں امن کی قرارداد ویٹو کی جاتی رہی ہے۔ اس دوران غزہ مکمل ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے اور 65,000 سے زائد فلسطینی قتل کیے جا چکے ہیں، جبکہ اسرائیل فلسطینیوں کے جبری انقلاب زیادہ ضروری خیال کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ سے سربراہان کی ملاقات کے بارے میں آگاہی رکھنے والے ذرائع نے AFP کو بتایا کہ نیا منصوبہ مستقل جنگ بندی چاہتا ہے، اسرائیلی قیدیوں کی مکمل رہائی پر زور دیتا ہے، اسرائیلی فوج کا انخلا اور انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل میں تسلسل اس کے اہم اہداف ہیں۔ اب اس ذرائع کے مطابق عرب اور مسلم رہنماؤں نے تجویز کا خیر مقدم کیا، لیکن ساتھ ہی اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کو فوری بند کرانے کے علاوہ علاقے پر قبضے کی کوششیں رکوانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے لیے نمائندے اسٹیو وٹکاف نے بدھ کے روز اس بارے کہا کہ امریکہ کے اس نئے امن منصوبے کو ہم ٹرمپ کا 21 نکاتی منصوبہ برائے مشرق وسطیٰ اور غزہ میں امن کے لیے قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ اسرائیلی خدشات کے ساتھ ساتھ خطے کے تمام پڑوسیوں کے خدشات کو بھی دور کرنے والا منصوبہ ہے۔ ایک امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے عرب اور مسلم رہنماؤں پر زور دے کر کہا کہ اب یہ جنگ فوری ختم ہونی چاہیے کیونکہ اسرائیل کی بین الاقوامی تنہائی بہت بڑھ گئی ہے۔ ایک امریکی سفارتی ذریعے نے اپنے نام کے اخفاء کے ساتھ کہا کہ اس منصوبے میں غزہ میں اگلی حکومت حماس کے بغیر قائم کرنے کا تصور دیا گیا ہے۔ اکتوبر 2023 جب سے غزہ میں اسرائیلی جنگ شروع ہوتی ہے، اسرائیلی ریاست حماس اور اس کی حکومت کے خاتمے کو اپنا اہم ہدف بتاتی آئی ہے۔ یہ بھی اسرائیل کی بھرپور کوشش ہے کہ بعد از جنگ کے غزہ میں حماس کا کوئی حکومتی کردار نہ ہو۔ اس امریکی ذریعے کے مطابق عرب اور مسلم رہنماؤں نے ملاقات کے دوران اس امر پر بھی زور دیا کہ وہ ایسے اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں جو فلسطینی اتھارٹی کی اصلاحات کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اسے غزہ اور اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے کے دونوں حصوں پر حکومت کرنے سے روکنے کے لیے ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے منصوبے میں فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی فورس اور مسلم ممالک کے فوجیوں کو غزہ میں اکٹھا کیے جانے کی حمایت ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق ٹرمپ منصوبے میں 6 ماہ پہلے غزہ رویرا کے لیے جن خیالات کی تشہیر ہوئی تھی، اب اس میں بھی تبدیلی ہے۔ اس بارے میں بلیڈ کے پیش کردہ منصوبے سے اپڈیٹ کیا گیا۔ عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہوں نے ٹرمپ سے ملاقات اور اس منصوبے میں یقین دہانی حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا کہ مغربی کنارے کے اسرائیل سے جبری الحاق نہ کرنے کی ضمانت دی جائے، نیز یروشلم کے بارے میں اسرائیلی عزائم کو روکا جائے۔ مزید یہ غزہ سے فلسطینیوں کے انخلا کو روکا جائے اور فلسطینیوں کے حق کو کسی صورت ختم نہ ہونے دیا جائے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے ان رہنماؤں کو یقین دلایا کہ وہ مغربی کنارے کو اسرائیل کے ساتھ جوڑنے کی اجازت نہیں دیں گے، تاہم یروشلم میں امریکی سفارت خانے کی موجودگی کے بارے میں کوئی بات ابھی نہیں ہوئی ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ کے میڈیا ایڈوائزر طاہر النونو نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی جانب سے مخالفت اور مقابلہ کرنے کی کوششوں کے باوجود فلسطینی ریاست عرب اور بین الاقوامی مرضی سے قائم کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا نیتنیاہو کی تقریر کا بائیکاٹ اسرائیل کی تنہائی اور فلسطینیوں کے خلاف اس کی تباہی کی جنگ کے نتائج کا ایک مظہر ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ نیتنیاہو کی اصل جگہ اقوام متحدہ میں نہیں بلکہ ایک جنگی مجرم کے طور پر جیل میں ہے۔ حماس نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی اقوام متحدہ میں انصاف کے دفاع کے بینر تلے موجودگی ان کی پالیسیز کے سراسر تضاد کی نمائندگی کرتی ہے جو انسانی انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ حماس نے مزید کہا کہ نیتنیاہو نے غزہ کے لوگوں کے خلاف نسل کشی اور فاقہ کشی کے جرائم کی بارہا تردید کی۔ 7 اکتوبر کے واقعات کے حوالے سے ان کا بار بار پروپیگنڈا اسرائیل کو اس کے جرائم کا جواب دہ ٹھہرانے میں ناکامی کو چھپانے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حماس نے کہا کہ نیتنیاہو نسل کشی کی بین الاقوامی برابری کی مذمت کا جواز پیش کرنے کے لیے یہود دشمنی کے الزامات پر انحصار کرتے ہوئے اپنے موقف کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے یرغمالیوں کی رہائی کی ضمانت دینے والے
کسی بھی معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کے لیے بنیادی طور پر ذمہ دار نیتن یاہو کی کہتے ہیں۔ حماس نے نیتن یاہو کی اس دعوے کی بھی تردید کی کہ حماس کے ارکان عام شہریوں میں پناہ لے رہے ہیں۔ حماس کے بیان میں کہا گیا کہ اس کی جنگ صرف اس علاقے تک محدود ہے، عام شہری کبھی اس کی فوجی کارروائیوں کا نشانہ یا کور نہیں رہے۔ نیتن یاہو نے جمعہ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل غزہ میں جنگ اس وقت تک نہیں روکے گا جب تک تمام یرغمالیوں کی واپسی نہیں ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں غزہ میں اپنا مشن ختم کرنا چاہیے، جنگ حماس کے ہتھیار ڈالنے اور یرغمالیوں کے حوالے کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ان کے ملک کے لیے خودکشی کے مترادف ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے زور دیا کہ حماس کو اب ہتھیار ڈال دینے چاہیے اور اپنے ہتھیار اور یرغمالیوں کو حوالے کر دینا چاہیے۔ اگر تحریک حماس اور اس پر راضی ہو جاتی ہے تو جنگ ابھی ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی دو ریاستی حل نہیں چاہتے بلکہ وہ اسرائیل کی قیمت پر ایک ریاست چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں کی ایک ریاست تھی اور انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کو بھی پاگل پن سے تعبیر کیا۔ انہوں نے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے والے مغربی ملکوں کے نام ایک پیغام میں اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل اس فیصلے کو قبول نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز اس اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ بات عرب و اسلامی ریاستوں کے عہدیداروں اور حکام کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں کے بعد کہی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس معاہدہ ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بات وائٹ ہاؤس پہ رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے جیسے ہم ڈیل کر رہے ہیں اور اس ڈیل کے نتیجے میں سارے اسرائیلی قیدیوں کو گھروں کو واپس جانے کا حق مل جائے گا اور اسی معاہدے کے نتیجے میں غزہ میں جنگ بھی مستقل طور پر ختم ہو جائے گی۔ ویورز، جب کشتیوں کے پرچم کھینچے جائیں گے تو سناٹے میں بچوں کی چیخیں کون سنے گا؟ دنیا نے دیکھا، فیصلہ بھی ہونا باقی ہے۔ غزہ کا مقدر کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اگر سمندر میں خون بہا تو تاریخ کس کے نام لکھے گی؟ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔